السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولس کی دنیا۔ فرینڈز، ہم اپنے ناول یہ جنونیت ہے یہی کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج تو مزہ ہی آ گیا قسم سے اس سلینا کو سبق سکھا کر۔ ہاں عالیہ، بالکل ٹھیک کہا تم نے، ارسلان نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، ہانیہ نے فرضی کالر جھاڑتے ہوئے کہا۔ جی بالکل محترمہ، آپ کی وجہ سے ہی ہوا ہے، شکر ہے تم نے ساری کلاس کی اسائنمنٹ چرا لی تھی اور دھمکا کر انہیں اپنی طرف کر لیا۔ ارسلان نے ہانیہ کی عقل مندی کو داد دیتے ہوئے کہا، جو کبھی کبھی ہی استعمال میں آتی تھی، اور ہانیہ میڈم کا سر تو فخر سے اونچا ہی ہو گیا۔ چلتے چلتے عالیہ کا پیر مڑا اور وہ نیچے گرنے ہی لگی تھی کہ ارسلان نے اسے تھام لیا۔ عالیہ نے ارسلان کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کی ایک بیٹ مس ہوئی۔ ان آنکھوں میں محبت کا ایک جہاں آباد تھا جسے دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ عالیہ اور ارسلان ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے میں مصروف تھے کہ کلک کی آواز پر ہوش کی دنیا میں واپس آئے۔ ہانیہ میڈم نے اپنا آئی فون نکالا ہوا تھا اور DSLR سے ان دونوں کی تصویریں لینے میں مصروف تھی۔ 1 منٹ ہلنا بالکل نہیں، ہانیہ فوٹوگرافر نے انہیں نہ ہلنے کی تاکید کی۔ ارسلان محترم بھی عالیہ کو اسی طرح تھامے ہوئے پوز مار کر کھڑے ہو گئے تھے۔ آخر کار ارسلان علی شاہ کا فوٹو شوٹ ہو رہا تھا۔ ہانیہ فوٹوگرافر سے ہانیہ نے کلک کی آواز سے ایک اور تصویر لے لی۔ ہائے اللہ، کتنی پیاری تصویر لی ہے میں صدقے جاؤں، ہانیہ میڈم تو بس اپنے ہی صدقے واری جا رہی تھیں۔ دکھاؤ۔ ارسلان نے عالیہ کو چھوڑا اور عالیہ میڈم دم نیچے۔ ارسلان بھاگنے کے انداز میں ہانیہ کے پاس گیا اور اس کے فون میں گھس کر تصویریں دیکھنے لگا۔ عالیہ اپنی کمر سے ہلاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہائے، میں نے کتنی پیاری تصویر لی ہے، جب تم دونوں شادی کرو گے نا تو اس تصویر کو اپنے روم میں لگوانا اور نیچے یہ لکھوانا نہ بھولنا، فوٹوگرافر بائی ہانیہ عثمان۔ عالیہ کا تو ہانیہ کی بات پر منہ ہی کھل گیا۔ ہائے ہانی، تم کتنی اچھی ہو، کتنی پیاری تصویر لی ہے تم نے۔ ارسلان نے ہانیہ کی فوٹوگرافی پر خوش ہو کر ہانیہ کو داد دیتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں بھائی بہن تو بس اپنے ہی لگے ہوئے تھے، عالیہ کو تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، دونوں اپنے ہی لگے ہوئے ہو، کوئی مجھ سے تو بھی پوچھے، عالیہ نے غصے سے تپ کر کہا۔ او اچھا، پوچھ لیتے ہیں، ادھر آؤ عالیہ، ہم اپنے روم میں یہ تصویر ضرور لگوائیں گے، ارسلان نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ذرا ادھر آ کر تو دیکھو، تمہیں کس نے کہا کہ میں تم سے شادی کروں گی، عالیہ صدمے سے بولی۔ عالیہ، میں نے، ہانیہ نے فخر سے بتایا۔ تم نے؟ عالیہ کی آنکھیں تو حیرت سے پھیل گئیں۔ ہاں میں نے، ہانیہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ عالیہ کا حیرت سے برا حال تھا۔ ارے اب اس میں میرا کیا قصور، جب قسمت کو یہی منظور ہے تو تم دونوں کی شادی ہو جائے، ہانیہ نے کندھے اچکا کر کہا۔ ارسلان تو ہانیہ کی اس اوور ایکٹنگ پر بڑی مشکل سے اپنا قہقہہ روکے ہوئے تھا۔ اچھا جی، تو تمہیں کیسے پتا کہ قسمت کو یہ منظور ہے، عالیہ نے دانت پر دانت جما کر کہا۔ ارے مجھے قسمت نے ہی بتایا ہے، وہ جو ہمارے یونی کے باہر کھڑا بچہ گول گپے بیچتا ہے نا، قسمت علی، وہ کہہ رہا تھا کہ تم اور ارسلان ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہو، اور وہ دعا بھی دے رہا تھا کہ تم دونوں کی شادی ہو جائے۔ ہانیہ نے اسے بتایا کہ دیکھو، مجھے قسمت نے ہی بتایا ہے اور وہ بھی یہی چاہتا ہے۔ عالیہ تو اس کی بات پر اپنا سر پیٹ کر ہی رہ گئی۔ ارسلان محترم دل کھول کر ہنس دیے اور اس کی یہ بہن اسے کتنا پیار کرتی تھی بن کہے ہی سمجھ گئی۔ ہانی یار، میں تمہارا کیا کروں، عالیہ نے اپنا سر ہی پکڑ لیا۔ زیادہ کچھ نہیں، بس کینٹین سے ایک سموسہ دلوا دو، قسم سے بہت بھوک لگی ہے، ہانیہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ عالیہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہانیہ کو یونی کی سیڑھیوں سے نیچے پھینک دے۔ ارسلان کو تو آج اپنی بہن کی ان باتوں پر بہت ہی پیار آ رہا تھا۔ عالیہ نے ارسلان کو دیکھا تو اس نے فوراً اسے اپنے دانتوں کی نمائش کر دی۔ عالیہ نے ہانیہ کو دیکھا تو اس نے بھی یہی کام کیا۔ عالیہ کا تو منہ ہی رونے والا ہو گیا۔ اللہ پوچھے تم دونوں کو، میں جا رہی ہوں عاقب بھائی کے پاس اور ان سے تم دونوں کی شکایت لگاؤں گی۔ عالیہ رونے والا منہ بنا کر پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ عالیہ کو پیچھے سے ان دونوں کو قہقہہ سنائی دیا تھا۔ ایکسکیوز می، ہانیہ اور ارسلان عالیہ کو ڈھونڈ ہی رہے تھے کہ انہیں اپنے پیچھے سے کسی کی آواز آئی۔ وہ شہریار تھا۔ ارسلان تو شہریار کو دیکھ کر چونک ہی گیا، جبکہ ہماری پیاری ہانیہ میڈم یہ سوچنے میں مصروف تھی کہ اس شخص کو کہیں تو دیکھا ہے، لیکن اس بیچاری کو یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ کہاں دیکھا ہے۔ ایک تو ہماری پیاری ہانی کی یادداشت کچھ زیادہ ہی کمزور تھی۔ آپ تو وہی ہیں نا، شہریار نے اسے یاد دلایا، لیکن اسے کیا پتا ہماری پیاری ہانی کی یادداشت کا۔ ہائے کمبخت، بول کیسے رہا ہے جیسے میں اسے جانتی ہوں، قسم سے مجھے تو یہ بھی نہیں یاد آ رہا میں نے اس کو کہاں دیکھا ہے، ہانیہ نے دانتوں میں انگلی رکھ کر ارسلان کے کان میں گھس کر کہا۔ ارسلان نے اپنی مسکراہٹ دبائی کیونکہ اسے پتہ تھا اپنی بہن کی یادداشت کا۔ ارے آپ تو وہی ہیں نا جو اس دن مجھ سے ٹکرائی تھیں، شہریار نے اسے پھر سے یاد دلانے کی ناکام کوشش کی۔
ہائے ارسلان، میں تو روز کسی نہ کسی سے ٹکراتی پھرتی ہوں، مجھے تو یاد ہی نہیں آ رہا۔ ہائے کہیں تم وہ تو نہیں جو مجھ سے ٹکرا کر گیا تھا اور باتیں بھی الٹا مجھے ہی سنا کر گیا تھا اور میں تمہیں ڈھونڈتی رہ گئی تھی، لیکن تم مجھے یونی میں کہیں نہیں دکھے۔ ہانیہ نے جیسے یاد کرتے ہوئے کہا اور اسے اس دن والا واقعہ یاد کر کے غصہ ہی آ گیا۔ رک جاؤ، میں تمہاری طبیعت صاف کر لیتی ہوں۔ شہریار تو بس اسے دیکھ کر ہی رہ گیا۔ یار ہانی، یہ وہ نہیں ہے، ارسلان نے اسے بتایا۔ اچھا تو پھر وہ ہوگے جو مجھے کینٹین میں مجھ سے ٹکرایا تھا اور سموسے کا سارا کیچپ مجھ پہ گرا دیا تھا۔ ہانیہ کو یاد کر کے پھر سے غصہ آیا۔ رک جاؤ تم ذرا، تمہاری عقل تو میں ٹھکانے لگاتی ہوں۔ یار ہانی، یہ وہ بھی نہیں ہے، ارسلان نے اسے پھر سے بتایا۔ اچھا وہ بھی نہیں ہے؟ شہریار کا تو اس کی باتوں سے سر گھوم رہا تھا۔ سموسہ، کیچپ، شہریار نے سوچتے ہوئے منہ بنایا۔ اچھا تو پھر وہ ہوگی جو مجھ سے ٹکرایا تھا اور میرا چشمہ توڑ کر بھاگ گیا تھا۔ ہانیہ کو ایک اور واقعہ یاد آیا اور اسے پھر سے غصہ چڑھ گیا۔ رک جاؤ تم ذرا، تم سے تو اپنے چشمے کی قیمت میں وصولتی ہوں۔ ہیں؟ شہریار کو تو جیسے صدمہ ہی لگ گیا۔ اس نے شہریار کو پتہ نہیں کیا کیا ہی سمجھ لیا تھا۔ یار ہانی، یہ شہریار خان ہے جو تم سے ٹکرایا تھا اور تمہاری بکس نیچے گر گئی تھیں، جس کا میں نے تمہیں بتایا تھا، ارسلان نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ اچھا تو آپ وہ ہیں جن سے میں ٹکرائی تھی اور میری بکس نیچے گر گئی تھی؟ میں بھی نا، دیکھیں مجھے تو یاد ہی نہیں آ رہا تھا، ہانیہ نے اس اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ شہریار نے شکر کا سانس خارج کیا کہ چلو اسے یاد آیا تو صحیح۔ ارے میں اس بیچارے کو پتہ نہیں کیا کیا سنا دیا، اس کے لیے میں شرمندہ بالکل نہیں ہوں، کیونکہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میری عقل میں غرور ہی بہت ہے، کسی کو یاد ہی نہیں رکھتی، ہانیہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ شہریار اس کی باتوں پر مسکرا دیا۔ چلے کوئی بات نہیں، یاد آیا تو صحیح آپ کو؟ جی دیکھیں مجھے یاد آ گیا، ہانیہ نے شہریار کو بتایا کہ دیکھو میری عقل کتنی تیز ہے، مجھے یاد آ ہی گیا۔ ارسلان کو پتہ نہیں کب سے کسی انون نمبر سے کال آ رہی تھی اور وہ اگنور کر رہا تھا۔ آخر تنگ آ کر اس نے کال اٹھا لی اور ان سے ایکسکیوز کرتا وہاں سے چلا گیا۔ ویسے آپ نے مجھے آواز کیوں دی؟ ہانیہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ یہ شاید آپ کا کی چین ہے، شہریار نے اس کے سامنے اس کے کی چین لہراتے ہوئے کہا۔ جی یہ تو میرا ہے، ہانیہ نے جھپٹنے والے انداز میں اس سے کی چین لیا۔ ہائے میں اسے کب سے ڈھونڈ رہی تھی، شکر ہے کہ مل گیا۔ آپ کو پتہ ہے میں نے یہ پورے 30 روپے کا لیا تھا سیل سے، ہانیہ کی چین کو بڑے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا تو یہ آپ نے سیل سے لیا تھا اور وہ بھی 30 روپے میں؟ شہریار نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ جی چلے اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، ہانیہ نے ایسے کہا جیسے کہہ رہی ہو کہ مسٹر مجھے میرا کی چین مل گیا ہے، اب برائے مہربانی آپ یہاں سے دفع ہو جائیں۔ پر شہریار اس کی جان آسانی سے نہیں چھوڑنے والا تھا۔ ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ شہریار لمبی گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ میرا نام نا شمو ہے، ہانیہ نے تھوڑے شرمیلے انداز میں اپنا پیارا سا نام بتایا۔ توبہ کتنی جھوٹی ہے یہ، شہریار نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ اوہ تو شمو جی آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ میں آج کل تو عالم پڑھ رہی ہوں، قسم سے بہت ہی اچھا ناول ہے، ہانیہ نے خوش ہو کر بتایا۔ عالم؟ شہریار ہنس پڑا، وہ لڑکی ہر چیز کا الٹا جواب دینا بخوبی جانتی تھی۔ ویسے آپ کا کیا نام ہے؟ میں بھول گئی۔ میرا نام ببلو ہے، شہریار نے بھی اپنا پیارا سا نام بتایا۔ ہانیہ کی آنکھیں پہلے تو حیرت سے پھیل گئی، پھر وہی جو ہمیشہ کرتی ہے، گلا پھاڑ کر ہنس دی اور شہریار بھی مسکرا دیا۔ عالیہ نے عاقب کو ساری بات بتا دی کہ ہانیہ اور ارسلان نے میرے ساتھ کیا کیا۔ اب وہ چاہتی تھی کہ عاقب ان کی عقل ٹھکانے لگائے۔ عاقب کو خوشی ہوئی تھی کہ اس کے بھائی نے ایک صحیح لڑکی کا انتخاب کیا تھا، لیکن پھر عالیہ کا دل رکھنے کے لیے ان دونوں کو سنانے چل دیا۔ اب وہ دونوں ہی ہانیہ اور ارسلان کو ڈھونڈ رہے تھے۔ عاقب ہانیہ اور ارسلان کو ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر نظر دوڑا ہی رہا تھا کہ جب اس کی نظر ایک منظر پر پڑی اور وہ منظر دیکھ کر اس کے جسم میں گارے دوڑنے لگے۔ ہانیہ اور شہریار پتہ نہیں ایک دوسرے سے ہنس ہنس کر کیا ہی باتیں کر رہے تھے۔ عاقب کی آنکھیں شعلہ ہو گئی تھی یہ منظر دیکھ کر۔ عالیہ نے عاقب کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا ہانیہ کسی لڑکے سے باتیں کر رہی تھی۔ یہ ہانیہ کے ساتھ کون ہے؟ شہریار خان، عاقب نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اچھا تو یہ ہے شہریار خان، عالیہ نے سمجھ آنے والے انداز میں سر ہلایا۔ تم کیسے جانتی ہو اسے؟ عاقب نے نہ سمجھ آنے والے انداز میں کہا۔ ارے میں نہیں جانتی یہ تو، پھر عالیہ نے اسے اس دن والا سارا واقعہ سنا دیا، جسے سن کر تو عاقب اور ہی زیادہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ ہانیہ کو وہاں سے لے آئے۔ عاقب آنکھوں میں تیش لیے ان کی طرف بڑھ گیا، عالیہ بھی عاقب کے پیچھے پیچھے بھاگی۔ ہانیہ کی ہنسی کو تب بریک لگی جب اس نے عاقب کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ شہریار نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ عاقب کو دیکھ کر شہریار کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ عاقب نے ایک نظر آگ بگولا ہوتی نظروں سے شہریار کو دیکھا، شہریار بھی اسے اسی انداز سے دیکھ رہا تھا۔
عاقب ہانیہ کے سامنے جا کھڑا ہوا، یعنی کہ ہانیہ اور شہریار کے درمیان۔ ارسلان کدھر ہے؟ عاقب بہت مشکل سے اپنا غصہ کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ہانیہ کو یہاں سے غائب کر دے، شہریار کی نظروں سے دور۔ اسے شہریار کا ہانیہ سے ہنس ہنس کر بات کرنا بہت برا لگا تھا، اور یہ وہ خود سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ ایسا کیوں چاہتا ہے۔ اچھا ارسلان، وہ نا فون ادھر نہیں، میرے ساتھ چل کر بتاؤ۔ وہ بول ہی رہی تھی کہ عاقب نے اس کا ہاتھ سختی سے تھاما اور اسے وہاں سے کھینچنے کے اس انداز میں لے گیا۔ شہریار نے ان دونوں کو جاتے دیکھا اور پھر ہانیہ کے ہاتھ کی طرف دیکھا جو کہ عاقب نے سختی سے تھاما ہوا تھا۔ وہ لب اور مٹھیاں دونوں ہی بھیج کر رہ گیا۔ عالیہ نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اسے ارسلان سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ کہاں تھے تم؟ عالیہ نے جلدی سے پوچھا۔ اوئے ہوئے، بڑا انتظار ہو رہا ہے میرا، ارسلان نے شرارت سے کہا۔ ویری فنی، شکل دیکھی ہے تم نے اپنی؟ لگتی ہے انتظار کرنے والی۔ ماشاء اللہ سے اتنا پیارا ہوں، روز آئینے میں شکل دیکھتا ہوں اپنی۔ ہزاروں لڑکیاں میرے انتظار میں بیٹھی ہیں، اور کوئی سوال؟ ارسلان نے ابرو جھکا کر شرارت سے پوچھا۔ جی ہے ایک سوال۔ آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ اتنی دیر کے ساتھ آپ کس دنیا میں تھے اور کیا کر رہے تھے میرے محترم؟ واہ واہ، شادی سے پہلے اتنی عزت میرے محترم، واہ واہ، ارسلان نے اپنی فیوچر وائف کو داد دیتے ہوئے کہا۔ بے وقوف لڑکے، کیا کروں میں تمہارا؟ عالیہ نے تنگ آ کر کہا۔ کرنا کیا ہے، بس شادی کر لو مجھ سے۔ ارسلان نے فوراً اسے بتایا کہ تمہیں میرا کیا کرنا ہے۔ چپ ارسلان چپ، کب سے دیکھ رہی ہوں میں، تم پاگلوں کی طرح بولے جا رہے ہو۔ عالیہ نے اپنا سر پکڑ لیا۔ ہاں تو اور کیا، انسان محبت میں پاگل ہی ہو جاتا ہے۔ ارسلان نے اپنی فلسفی جھاڑی۔ واہ واہ عاشق محترم، کیا آپ کو اپنی ایک عدد بہن یاد ہے جس کا نام ہانیہ عثمان ہے؟ ہاں، ویسے کہاں ہے وہ، دکھ نہیں رہی، ارسلان نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ شکر ہے آپ کو یاد آیا تو صحیح۔ عالیہ نے ایک لمبا سانس خارج کیا اور اسے سارا واقعہ سنا دیا کہ کیسے اسے عاقب بھائی گھسیٹتے ہوئے اس کی بہن محترمہ کو لے گئے ہیں۔ اف، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ وہ شہریار آیا تھا ہمارے پاس، ارسلان نے عورتوں والے انداز میں سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ عالیہ نے اس کی عقل پر افسوس کیا۔ عاقب اسے کھینچتے ہوئے ایک کونے میں لے آیا تھا اور اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگایا۔ کیا کر رہی تھی تم اس کے ساتھ؟ اور وہ بے انداز گڑگڑایا۔ لڑیاں ڈال رہی تھی، ہانیہ نے آنکھیں گھما کر کہا۔ یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، جلدی سے بتاؤ تم کیا کر رہی تھی اس کے؟ عاقب نے دیوار پر زور سے ہاتھ مار کر دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس کے دیوار پر ہاتھ مارنے سے اس نے اپنی آنکھیں زور سے بیچ کر کھولی اور عاقب کو ایک گھوری سے نوازا۔ میری مرضی میں جو مرضی کروں، آپ کون ہوتے ہیں ایسے پوچھنے والے؟ ہانیہ تو تپ ہی اٹھی۔ تم بس آج کے بعد مجھے اس کے ساتھ نظر نہ آنا، اگر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عاقب پھر سے دبے انداز میں گرایا۔ آپ سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا، اور جہاں تک ان کے پاس جانے کی بات ہے تو میں جاؤں، وہ بھی اچھل اچھل کر ہانیہ پر اس وقت یہ محاورہ بہت سوٹ کر رہا تھا۔ آ بیل مجھے مار۔ عاقب تو اس کے اس طرح کہنے پر آگ بگولا ہی ہو گیا۔ عاقب نے اس کی نازک سی کمر پر ہاتھ ڈالا اور اسے اپنے قریب تر کیا اور اپنا چہرہ اس کے کان کے پاس لے گیا۔ اگر تم مجھے اس کے بعد اس شہریار کے ساتھ بات کرتے ہوئے یا ویسے ہی نظر آئے تو قسم خدا کی زمین میں گاڑ دوں گا۔ وہ اس کے کان کے قریب آ کر گرایا تھا اور پھر اس کی نازک سی کمر کو اپنے ہاتھ سے سختی سے دبایا۔ ہانیہ تو اس کی شدت والی حرکت پر ششدر تھی اور اب اس کے اس طرح کرنے پر درد سے کراہ اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ عاقب نے جب اس کی آنکھوں میں نمی دیکھی تو اسے چھوڑ دیا اور الٹے قدم وہاں سے چلا گیا۔ ہانیہ کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر بہہ گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کی اور چل دی ارسلان اور عالیہ کو ڈھونڈنے۔ یار ہانی بھائی کہاں ہیں، اور انہوں نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ ارسلان نے جب اسے دیکھا تو جلدی سے تشویش سے پوچھا۔ تمہارا بھائی نا جلاد ہے، پورا جلاد، جب دیکھو مجھے ہی سناتا رہے گا، دشمنی اس کی ہے، روکتا مجھے ہے۔ ہانیہ اپنی پہلے والے ٹون میں آ چکی تھی۔ کس چیز سے روکا ہے؟ ارسلان نے نہ سمجھ آنے والے انداز میں کہا۔ کہتا ہے میں اس شہریار کے ساتھ نظر نہ آؤں۔ اوہ، تو تم نے کون سا رک جانا ہے، پہلے کبھی بات مانی ہے تم نے ان کی؟ عالیہ نے منہ بنا کر کہا۔ عالیہ کی بات پر اسے عاقب کی حرکت اور باتیں یاد آئیں۔ اب وہ ان دونوں کو کیا بتاتی کہ تم لوگوں کے بھائی نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ شہریار اپنے کمرے میں غصے سے ٹہل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے وہ منظر نہیں جا رہا تھا جب عاقب ہانیہ کو وہاں سے لے کر گیا تھا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی ہانیہ کو وہاں سے لے کر جانے کی؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ عاقب کا منہ توڑ دیں۔ ہانیہ صرف شہریار خان کی ہے، اس عاقب کو یہ بات جلدی معلوم ہو جائے گی۔ اس نے پاس پڑا گلدان اٹھایا اور ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر زور سے دے مارا۔ شیشہ کرچی کرچی ہو کر بکھر پڑا تھا۔ وہ کمرے سے محل کا ایک اسٹڈی روم میں گیا اور وہاں موجود گرین بورڈ کا پردہ ہٹایا۔
وہ گرین بورڈ تصویروں سے بھرا پڑا تھا اور وہ تصویریں کسی اور کی نہیں بلکہ ہانیہ عثمان کی تھی۔ اس نے ان میں سے ایک تصویر نکالی جس میں ہانیہ کسی بات پر ہنس رہی تھی اور اس تصویر کو اپنے ڈبوں سے چھوا۔ بس کچھ دن اور پھر تم بس صرف شہریار خان کی ہوگی۔ وہ مسکرایا تھا۔ پہلے تو وہ اس کی محبت تھی پر عاقب کی وجہ سے اب وہ اس کی ضد بن چکی تھی۔ عاقب یونیورسٹی سے آتے ہی کمرے میں گھس گیا۔ آج اسے کیا ہو گیا تھا؟ وہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر گھومتے ہوئے بس یہی بات سوچے جا رہا تھا۔ مجھے کیا ضرورت تھی اسے ادھر سے لے کر جانے کی اور مجھے اتنا غصہ کس بات پر آ رہا تھا؟ وہ اب ٹہلتے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اف عاقب تجھے کیا ہو گیا تھا یار؟ مجھے کیا وہ کسی سے بھی بات کرے چاہے وہ میرا دشمن ہی کیوں نہ ہو؟ لیکن وہ صرف بات ہی تھوڑی کر رہی تھی، وہ تو ہنس کر گپے لڑا رہی تھی۔ عاقب کو وہ منظر یاد آتے ہی پھر سے غصہ چڑھ گیا۔ لیکن وہ ایسے کیسے کسی سے بات کر سکتی ہے؟ دل سے آواز آئی۔ وہ ایسا کر سکتی ہے سمجھو تم ہوتے کون ہو ایسا بولنے والے؟ دماغ نے کہا۔ وہ ایسے ہی کوئی بات کر رہی ہوگی، اس نے اپنے آپ کو تسلی دی۔ لیکن شہریار کی آنکھوں میں اس سے بات کرتے وقت کچھ الگ ہی چمک تھی۔ تو اس سے مجھے کیا؟ بے شک وہ اس سے محبت کرتا ہو۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا، اگلے ہی لمحے فوراً دل سے بول پڑا، اللہ نہ کرے، یا اللہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے مجھے۔ وہ اپنا سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ پھر اسے وہ منظر یاد آیا جب وہ اسے گھسیٹتے ہوئے ایک کونے میں لے گیا تھا۔ اف وہ بھی کیا سوچتی ہوگی، کتنا بے شرم ہوں میں۔ اس نے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر اپنے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برسایا۔ پر ہمارے عاقب صاحب کو کیا پتا کہ ہانیہ میڈم کچھ سوچتی ہی تو نہیں ہے۔ توبہ، مجھے اس کی کمر پکڑنے کی کیا ضرورت تھی اور کتنی زور سے دبایا تھا میں نے اسے۔ ہمارے عاقب صاحب کو اب یاد آیا تھا کہ اس نے ہانیہ کی کمر پکڑی تھی اور وہ بھی زور سے۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ اس کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا دھیان بٹانے کے لیے اپنی جیب سے فون نکالا۔ سامنے ہی زین کا کوئی میسج آیا ہوا تھا۔ زین کا نام دیکھ کر اسے زین سے ہونے والی گفتگو یاد آئی۔ تجھے محبت ہوگی اور تو نے بتایا ہی نہیں؟ محبت؟ کیا مجھے اس سے محبت؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میری بلا سے وہ بے شک شہریار سے شادی کرے یا مر جائے، دماغ نے کہا۔ لیکن دل سے آواز آئی، اللہ نہ کرے، اور دل زور زور سے دھڑکا۔ اس نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ دل کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا شاید، لیکن کیا؟ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے فون کی بیپ بجی۔ عالیہ کا میسج تھا۔ عالیہ نے کوئی ویڈیو سینڈ کی ہوئی تھی۔ اس کا دل تو نہیں تھا کھولنے کا، پر اپنا دھیان بٹانے کے لیے کھول لی۔ ہانیہ اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی شرٹ تھوڑی سی اوپر کر کے اپنی کمر کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ عاقب کے زور سے دبانے سے اس کی کمر پر نشان پڑ گیا تھا۔ ہائے اللہ، کتنی زور سے دبایا تھا انہوں نے، کتنا مردانہ ہاتھ ہے ان کا، نشان ہی ڈال دیا میری بیچاری کمر پر۔ اللہ پوچھے انہیں، ہانیہ کو تو بس اپنی نازک سی کمر کا دکھ کھائے جا رہا تھا۔ اگر میں ان کی کمر کو اس طرح دباؤں تب پتہ چلے انہیں کتنا درد ہوتا ہے۔ عالیہ اپنی ماما کے ساتھ ہانیہ کے گھر آ گئی تھی اور فوزیہ بیگم سے ہانیہ کا پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ محترمہ اوپر کمرے میں ہیں۔ عالیہ سیڑھیاں چڑھ کر جب اوپر آئی تو ہانیہ کے کمرے سے بڑبڑانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے دروازے کے ساتھ اپنے کان لگائے۔ وہ عاقب کی برائیاں کرنے میں سخت مصروف تھی۔ عالیہ کو ایک شرارت سوچی اور اپنے فون کا کیمرہ آن کر کے تھوڑا سا دروازہ کھول کر ہانیہ کی ویڈیو بنانے لگی۔ کیسے کہہ رہے تھے، نظر نہ آنا مجھے اس کے ساتھ۔ ہانیہ نے منہ چڑھا کر عاقب کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، جلاد جن کہیں کا۔ اور کیا کہہ رہے تھے بھلا؟ عالیہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی کو کنٹرول کیا۔ ہاں یاد آیا، اگر اس کے ساتھ نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہانیہ نے آنکھیں ٹیڑھی کر کے عاقب کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور کیا کہہ رہے تھے؟ ہانیہ نے گال کے نیچے انگلی رکھ کر سوچنے والے انداز میں کہا۔ ہاں یاد آیا، ہانیہ میڈم نے چٹکی بجا کر کہا، اگر شہریار کے ساتھ نظر آئی تو زمین میں گاڑ دوں گا۔ اب تو ہانیہ نے ناک، آنکھ، منہ سب کچھ ٹیڑھا کر کے عاقب کی نقل اتاری۔ عالیہ نے ویڈیو کوڈ بند کیا اور دوسرے کمرے میں جا کر دل کھول کر ہنسی۔ جب ہنسنے سے فارغ ہوئی تو واٹس ایپ کھول کر عاقب کو ویڈیو سینڈ کر دی۔ آخر اسے بھی تو اپنی تصویروں والا بدلہ لینا تھا، اور پھر کچھ سوچتے ویڈیو ارسلان کو بھی سینڈ کر دی۔ وہ جیسے جیسے ویڈیو دیکھتا جا رہا تھا اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھرتی جا رہی تھی۔ ہانیہ کی پوری فلم دیکھنے کے بعد اس کی مسکراہٹ ہنسی میں تبدیل ہو گئی۔ وہ لڑکی کیا چیز تھی، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، یہ بات کنفرم تھی۔ اچانک دروازہ ڈھا کی آواز سے کھلا۔ عاقب نے اپنی ہنسی کنٹرول کی اور بچی کچی مسکراہٹ کو بھی سمیٹا۔ ارسلان گولی کی سپیڈ سے بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا، پھر عاقب کا ہاتھ اٹھا کر اپنی گال کے نیچے رکھا۔
اور منہ کھولے اسے دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ عاقب بھی حیرانی سے گھور گھور کر اسے دیکھ رہا تھا۔ میری بہن کو معاف کر دیجیے گا۔ ارسلان نے اپنا نہ نظر آنے والا آنسو صاف کرتے ہوئے بھرپور ایکٹنگ کی۔ وہ بہت معصوم ہے۔ ارسلان نے اب اپنے نہ نظر آنے والے آنسوؤں کو دریا کو صاف کیا۔ اس کا اپنے ماں باپ، عالیہ، پھپھا پھوپھی، ماما میری اور آپ کے سوا ہے ہی کون؟ اب تو ارسلان کی آنکھوں سے وہ نہ نظر آنے والا سیلاب آ رہا تھا جو آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اس کو بھی اس نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا۔ بھائی آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ارسلان نے لڑکیوں کے ایسے انداز سے عاقب کے سینے پر اپنا سر رکھتے ہوئے کہا۔ عاقب تو اس کے دکھ کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا، اور جب اس کی آواز پر تنکے کا سہارا لے کر دکھ کے سمندر سے باہر آیا، استغفار استغفار استغفار، توبہ توبہ توبہ، تم اور تمہاری وہ بہن پوری فلم ہو فلم۔ عاقب نے اسے بازوؤں سے تھام کر اپنے سے دور کرتے ہوئے کہا۔ نہیں ہوں میں اور وہ فلمیں۔ ارسلان نے پرانی فلموں کی ہیروئن کی طرح اپنا بازو ماتھے پر رکھ کر منہ دوسری طرف کر کے نہایت ہی فلمی انداز میں کہا۔ عاقب اس کے اس طرح کرنے پر جی جان سے مسکرا دیا۔ ہانیہ اپنے روم سے باہر آئی۔ وہ نیچے جا رہی تھی کہ دوسرے کمرے میں اسے لگا کوئی ہے۔ اسے لگا کہ ماما ہوں گے، اس لیے وہ اس روم میں چل دی۔ لیکن سامنے عالیہ میڈم فون میں کچھ کر رہی تھی۔ اسے عالیہ بہت مشکوک لگ رہی تھی۔ فوراً اسے اس کے اندر کا جاسوس جاگا۔ اے لڑکی، ہانیہ نے بھڑک کر اونچی آواز میں کہا۔ عالیہ جو فون میں مصروف تھی، اس کی آواز پر بندر کی طرح اچھل کر بیڈ پر چڑھ گئی۔ اللہ اللہ لڑکی، تم نے تو میری جان ہی نکال دی تھی، عالیہ نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، جس کی ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی تھی، اور بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ تم یہاں اس کمرے میں اکیلی کھڑی اس فون کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ ہانیہ نے آنکھیں چھوٹی کر کے مشکوک انداز میں کہا۔ میں؟ عالیہ نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ جو تمہارے پاس بیڈ پڑا ہے نا، وہ۔ ہانیہ نے آنکھیں گھما کر کہا۔ مجھے کیا پتا تمہارا بیڈ ہے، عالیہ نے گردن جھکا کر کہا۔ اف، میں تمہارا پوچھ رہی ہوں، ہانیہ نے سر پر ہاتھ مار کر کہا۔ اچھا، میں ہاں، وہ پتہ نہیں کس کی کال آ گئی تھی۔ کس کی؟ ہانیہ نے ابرو جھکا کر پوچھا۔ پتہ نہیں، کوئی انون نمبر تھا، عالیہ نے بہانہ بنایا۔ کوئی لڑکا تھا؟ ہانیہ نے تشویش سے پوچھا۔ عالیہ کو اس کا جاسوسانہ انداز ڈرا رہا تھا۔ ہائے اللہ، اگر اسے پتہ چل گیا تو کہیں میرا سر ہی نہ پھاڑ دے، عالیہ نے سوچا۔ نہیں، مجھے نہیں پتہ، میں نے اٹھایا نہیں، عالیہ نے وضاحت دی۔ دیکھو کسی لڑکے وڑکے کا چکر ہے تو ابھی بتا دو، ہانیہ نے انگلی اٹھا کر کہا۔ لا حول ولا قوت، عالیہ نے شاک کسی کیفیت سے کہا۔ تم اپنی بہن پر شک کر رہی ہو؟ عالیہ نے ہانیہ کو ایموشنل بلیک میل کرنا چاہا، پر آگے بھی ہماری پیاری ہانی تھی۔ میں اپنی بہن پر نہیں، اپنے بھائی کی ہونے والی بیوی پر شک کر رہی ہوں۔ ہاں، عالیہ کا تو منہ ہی کھل گیا۔ ہانیہ، تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ عالیہ نے پتہ نہیں اپنا کتنا ہی خون جلا کر بڑی مشکل سے ایک آنکھ سے آنسو نکالا۔ نہ میں کسی لڑکے سے بات کر رہی تھی، اور نہ ہی میں ارسلان سے کبھی شادی کروں گی۔ عالیہ نے اپنا وہ واحد آنسو صاف کیا جو پتہ نہیں اس نے اپنا کتنا ہی خون جلا کر بڑی مشکل سے نکالا تھا۔ اور آخر ہماری پیاری ہنی کتنی دیر تک ایموشنل بلیک میل نہ ہوتی، آخر کار اس کا واحد آنسو دیکھ کر ہو ہی گئی۔ نہیں میری جان، مجھے معاف کر دو۔ ہانیہ بھاگی گئی اور اسے گلے لگا کر کہا۔ مجھے نہیں پتا تھا تم یہاں کیا کر رہی ہو، اس لیے میں نے ایسے ہی کہہ دیا۔ ہانیہ نے اسے چپ کرایا، لیکن وہ رو تو نہیں رہی تھی۔ خیر، اس کے گلے لگی اپنی ہنسی کو ضرور قابو کر رہی تھی۔ اچھا اب نہ رو، میں تمہیں اپنا نیا والا بالو دکھاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ عالیہ خوش ہو گئی اور اس کے ساتھ چل دی۔ ارسلان نے عاقب کو مسکراتے دیکھا، جو پھر چوڑا ہو گیا اور پہلے والی ٹون میں واپس آ گیا۔ بھائی اب آپ میری بہن کو کچھ نہ کہیے گا، ارسلان نے سینہ تان کر جیسے حکم دیا۔ سیریسلی؟ عاقب نے آبرو جھکا کر غصے سے پوچھا۔ نہیں بھائی، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ ارسلان تو اس کے غصے کو دیکھ کر ہی بھیگی بلی بن گیا تھا۔ پوچھوں گا تو صحیح میں اس سے کل، عاقب نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ شور، آپ ہی کی تو ہے، جو مرضی کہیں، ارسلان نے کندھے جھکاتے ہوئے کہا، جیسے کہہ رہا ہو میرا تو کوئی واسطہ ہی نہیں اس سے۔ میری؟ عاقب کو لگا اس نے غلط سنا ہے۔ جی آپ کی ہی، جب آپ کی اس سے شادی ہو جائے گی تو وہ آپ کی ہی ہو جائے گی نا۔ ارسلان کا دماغ شاید فارغ ہو چکا تھا، لیکن اس کا دل اس کی بات پر سکون سے بھر گیا تھا۔ لیکن اف، یہ دماغ! عاقب نے ایک زوردار پنچ اس کی کمر پر رسید کیا اور غصے سے بولا، تم سے کس پاگل نے یہ بکواس کی ہے؟ ارسلان نے پہلے سوچا کہ کیا بکواس کی ہے اس نے، پھر یاد آیا، ہاں بکواس ہی تو کی ہے اس نے۔ پھر عاقب کو دیکھتے ہوئے عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ بھائی میں تو ایسے مذاق کر رہا تھا، آپ کو میرا مذاق سمجھ نہیں آیا؟ ہا 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 ہا، ارسلان نقلی ہنسی ہنسا۔ سمجھ میں آ رہا ہے مجھے تمہارا مذاق، عاقب سر ہلاتے ہوئے طنز سے بولا۔ اور اس سے پہلے وہ ارسلان کو ایک اور پنچ رسید کرتا، وہ
جن کی طرح غائب ہو چکا تھا۔ عاقب اس کے اس انداز پر مسکرا دیا۔ ارسلان کی بات یاد آتے ہی اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ کیسا سکون تھا یہ؟ اس نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے دل سے پوچھا۔ جواباً دل صرف مسکرایا تھا۔ وہ تینوں شرارتوں کی پٹاریں ہمیشہ کی طرح یونی میں اکٹھے گھومنے میں مصروف تھی کہ ہانیہ کو عاقب اپنی طرف آتا دکھائی دیا، جو اسے غصے سے گھورتے ہوئے آ رہا تھا۔ یار، یہ تمہارا بھائی ہماری طرف کیوں آ رہا ہے، اور وہ بھی مجھے گھورتے ہوئے؟ کل اتنا تو سنا دیا تھا مجھے، اب تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، ہانیہ نے معصومیت سے سوچتے ہوئے کہا۔ عالیہ اور ارسلان نے جب عاقب کو اپنی طرف آتے دیکھا تو انہیں سمجھ لگ گئی کہ ہانیہ کی شامتی ہونے والی ہے۔ عاقب اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا اور اب وہ اسے گھور رہا تھا۔ اب کیا کیا ہے میں نے؟ اب تو میں نے کوئی بھی شرارت نہیں کی، نہ ہی میں نے کسی کو تنگ کیا ہے، نہ ہی میں اس شہریار سے ملی ہوں، ہانیہ نے معصومیت سے کہا۔ عاقب کو اس کے اس طرح معصومیت سے کہنے پر بہت ہی زیادہ پیار آیا تھا، لیکن پیار کو بھاڑ میں جھونک کر اسے ایک سخت گولی سے نوازا۔ یہ کیا ہے؟ عاقب نے اپنا فون اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ اس نے بس یہ پوچھنے کے لیے مجھے روکا کہ یہ کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے فون۔ اس کا فقرہ منہ میں ہی رہ گیا جب اس نے فون پر چلتی ویڈیو کو دیکھا، اور بس اسے لگا کہ اس کے چلتے منہ کو کسی نے گم سے چپکا دیا ہے۔ اس نے عالیہ کو غصے سے گھورنے کے لیے دائیں طرف منہ کیا تو وہ وہاں عالیہ نہیں تھی۔ عاقب کو دیکھتے ہی عالیہ وہاں سے دبے پاؤں بھاگ گئی تھی، کیونکہ اب اس کی بھی ہانیہ کے ہاتھوں شامت آنی تھی۔ ہانیہ نے بائیں طرف مڑ کر ارسلان کو اپنی مدد کے لیے دیکھنا ہی چاہا تھا کہ وہ بھی وہاں موجود نہ تھا۔ عاقب کو دیکھتے ہی ارسلان بھی وہاں سے دبے پاؤں بھاگ گیا تھا، کیونکہ کل رات اس نے خود ہی تو کہا تھا ہانی اسی کی ہے، وہ جو چاہے مرضی کرے۔ اب ارسلان محترم اپنی ہی زبان سے منہ پھیرتے اچھے لگتے والا۔ ہانیہ نے ایک بار پھر سے اپنے دائیں بائیں جانب دیکھا اور پھر جھٹ سے عاقب کو دیکھا، جو اسے گھورنے میں ہی مصروف تھا۔ ہانیہ نے اپنا تھوک نگلا۔ میں جلاد؟ ہاں، عاقب نے قدم آگے بڑھائے۔ ہانیہ فوراً سے پیچھے ہوئی۔ نہیں، وہ تو بس ایسے ہی کہہ دیا تھا میں نے۔ ہانیہ اپنی خشک لبوں پر زبان پھیری۔ اچھا، ایسے کیسے کہا تھا؟ عاقب نے ایک اور قدم آگے بڑھایا۔ قسم سے منہ سے نکل گیا تھا میرے۔ ہانیہ کو پسینے آنا شروع ہو چکے تھے۔ اچھا، تو وہ نقل کس نے اتاری تھی میری؟ عاقب ایک اور قدم آگے ہوا۔ ہانیہ بھی ایک قدم پیچھے ہوئی۔ میں نے؟ ہانیہ نے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ کیوں؟ عاقب نے آبرو چکا کر پوچھا اور ایک قدم اور آگے ہوا۔ ہانیہ بھی ایک قدم پیچھے ہوگی۔ ویسے ہی دل چاہ رہا تھا میرا، ہانیہ نے اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہوئے غصے سے بھڑک کر کہا، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ ہانیہ اپنے روم سے باہر آئی۔ وہ نیچے جا رہی تھی دوسرے کمرے میں۔ اسے لگا کوئی ہے۔ اسے لگا کہ ماما ہوں گی۔ کیا کہا تم نے؟ عاقب اپنے غصے کو ضبط کرتے دانت چلا کر بولا۔ ہانیہ اس کے اس طرح سے چلانے پر اندر تک کانپ گئی تھی۔ اس نے اس وقت کو کوسا جب وہ اس پر بھڑکی تھی۔ آس پاس کے لوگ بھی عاقب کے چلانے پر ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ عاقب نے جب ان سب کو اپنی طرف دیکھتے پایا تو اسے اور غصہ آیا۔ کیا دیکھ رہے ہو یہاں؟ ہاں، یہاں کوئی سرکس کا شو چلا رہا ہے؟ عاقب ان سب پر برس پڑا۔ آس پاس کے لوگ ہڑبڑا کر وہاں سے چل دیے، کیونکہ سبھی واقف تھے عاقب کے غصے سے۔ اور تم چلو یہاں سے، تمہاری عقل تو میں ٹھکانے لگاتا ہوں۔ عاقب نے اس کا بازو پکڑا اور اسے یونیورسٹی کے ایک اسٹور روم میں لے گیا، جو کہ کونے میں تھا اور وہاں اتنا کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ چھوڑیں میرا ہاتھ، ہانی نے التجا کی، پر عاقب اس وقت بہت غصے میں تھا۔ غصے میں تو وہ کسی کی بھی نہیں سنتا تھا، بے شک وہ منصور علی شاہ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اسے گھسیٹنے کے انداز سے اسٹور روم میں لایا اور اسے اسٹور روم میں دھکا دیا۔ اب ادھر ہی رہو، جب تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے گی تو لے جاؤں گا یہاں سے۔ ہانیہ کا تو منہ ہی کھل گیا، وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا اس کے ساتھ؟ عاقب نے اسٹور روم کا دروازہ بند کیا اور اسے باہر سے لاک لگا دیا اور غصے میں وہاں سے لمبے لمبے ڈگ برتا نکل گیا۔ ہانیہ تو ابھی بھی شوق میں تھی۔ جلاد، کیڑے پڑے انہیں۔ اللہ کرے کہ جب یہ یہاں سے نکلے تو راستے میں انہیں کیڑوں کا سردار مل جائے اور کہے کہ اے جلار قسم کے آدمی، تمہیں ہماری پیاری ہانی کو بند کرنے کے جرم میں کھایا جاتا ہے۔ ہائے، کتنا مزہ آئے گا اگر ایسا ہو جائے تو۔ ہانی شاید کسی کارٹون میں دیکھتے ہوئے سین کی بدعا دے رہی تھی۔ ہائے، اب جب تک وہ نہیں آئے تب تک میں کیا کروں؟ اب تو میں بور ہو جاؤں گی، ہانیہ نے منہ بنا کر کہا۔ اسے تو بس صرف اپنی بوریت کی فکر ہو رہی تھی۔ چلو، اچھا ہی ہوا مجھے یہاں بند کر دیا، اب مجھے سر ارشد کی کلاس نہیں لینی پڑے گی، ہانیہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ چلو اب اپنی بوریت کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ ہانیہ نے اپنا بیگ اتار کر اس میں سے اپنا فون نکالا اور بیگ کو ایک طرف رکھ دیا اور فون کی لائٹ چلا کر
کمرے کی لائٹ کا بٹن ڈھونڈنے لگی۔ آخرکار اسے بٹن دکھ ہی گیا اور اس نے لائٹ آن کر دی۔ کمرے کے درمیانی ایک بلب لٹک رہا تھا، وہ جل بجھ کر آخر روشن ہو ہی گیا۔ ہانیہ نے کمرے میں ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ ہر جگہ پرانا فرنیچر پڑا ہوا تھا اور کچھ ڈبے وغیرہ پڑے ہوئے تھے۔ اف، کتنا گندا ہے یہ کمرہ! اگر مجھے یہاں کسی چیز کی کمی ہوئی نا تو ان یونی کے نوکروں کی خیر نہیں۔ ہانیہ نے کمرے میں ہاتھ رکھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ کر سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہانیہ نے پرانا سا ایک صوفہ نکالا جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ اسے گھسیٹتے ہوئے دوسرے کونے میں لے گئی اور ایک پرانا سا لکڑی کا ٹیبل لا کر صوفے کے سامنے رکھ دیا اور ایک سٹول بھی اٹھا لائی جسے اپنے صوفے کے سائڈ پر رکھا۔ ہانیہ نے کپڑا ڈھونڈا اور ان تینوں چیزوں کی صفائی کی۔ پھر کیا؟ پھر ہماری ہنی اپنا پیارا سا بیگ اٹھا لائی اور اس بیگ میں سے اپنے چپس، بسکٹ، فروٹ کیک، چاکلیٹ، ٹافیز، پستہ بادام اور پتہ نہیں کیا کیا نکال کر صوفے کی سائڈ پر پڑے ٹیبل پر رکھ دیا اور اپنا فون سامنے ٹیبل پر اپنی بکس کے سہارے رکھ دیا جس پر ایک کارٹون مووی چل رہی تھی۔ پھر ایک چپس کا پیکٹ اٹھایا اور چپس کھاتے کھاتے کارٹون دیکھنے لگی۔ ابھی 2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ اس کا فون بند ہو گیا جس کی بیٹری ڈیڈ ہو چکی تھی۔ اف، اب میں کیا کروں؟ ہانیہ تو رونے والی تھی۔ اچھا خاصا اینڈ ہونے والا تھا میری مووی کا۔ ہانیہ کا تو منہ ہی بن گیا۔ اسے اپنے سے زیادہ ان کارٹونز کی فکر تھی۔ ہماری ہنی بیچاری کا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب پتہ نہیں وہ جلاد مجھے لینے کب آتا ہے۔ عالیہ میڈم تو ہانیہ کے پاس سے جاتے ہی اپنا ساری کلاسز چھوڑ کر گھر بھاگ گئی تھی۔ یونی آف ہوتے ہی رسلان اور عاقب بھی گھر جا چکے تھے۔ عاقب کو لگا اس نے اپنے پیارے بھائی بہن کو فون کر کے بلا لیا ہوگا اور دروازہ کھلوا لیا ہوگا، لیکن ہمارے عاقب صاحب کو کب سمجھ آئے گی کہ ہماری پیاری ہانیہ میڈم کی عقل بہت ہی چھوٹی ہے۔ عالیہ کو فوزیہ بیگم کی کال آ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ مامی مجھے کیوں فون کر رہی ہیں، پھر کچھ سوچتے ہوئے فون اٹھا ہی لیا۔ بیٹا عالیہ، کیا ہنی تمہارے گھر آئی ہوئی ہے؟ یونی سے چھٹی کو 3 گھنٹے ہو گئے، وہ ابھی تک گھر نہیں آئی، فوزیہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ اچانک سے عالیہ کے دماغ میں جماکہ ہوا۔ اللہ اللہ، صرف عاقب بھائی نہیں کیا ہوگا کچھ؟ عالیہ نے بھی فکر مندی سے سوچا۔ عالیہ بیٹا، فوزیہ بیگم نے اس کے چپ ہونے پر اسے پکارا۔ جی مامی، میرے ساتھ ہی ہے، وہ یونی سے سیدھا میرے ساتھ ہی آ گئی تھی گھر۔ بیٹا اسے کہو، اسے مجھے بتانا چاہیے تھا، میں تو پریشان ہی ہو گئی تھی۔ جی مامی، ابھی وہ سو رہی ہے، اس کے سر میں درد تھا تو میں نے اسے ٹیبلٹ دے دی تھی، وہ اب سو رہی ہے۔ عالیہ نے بہانہ بنایا۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ فوزیہ بیگم نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی آنٹی، بس سر میں درد تھا اس کے، اب پریشان نہ ہو، عالیہ نے انہیں تسلی دی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کا خیال رکھنا اور جب اٹھے تو میری اس سے بات کروانا۔ جی ٹھیک ہے آنٹی، میں کروا دوں گی۔ فون بند ہوتے عالیہ کو فکر مندی نے آن گھیرا اور اس نے جلدی سے عاقب کا فون ملایا۔ عاقب ابھی فریش ہو کر نکلا تھا جب اس کا فون بجا۔ عالیہ کا نظر اسکرین پر جگمگاتا دیکھ اس نے جلدی سے فون اٹھا لیا۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، کیا بات ہے، خیریت؟ عاقب نے پوچھا۔ خیریت ہی تو نہیں ہے، عالیہ نے پریشانی سے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ بھائی، ہانیہ ابھی تک گھر نہیں پہنچی، آخری بار تو آپ کے ساتھ ہی دیکھا تھا میں نے اس کو۔ عاقب کے دماغ میں ایک دم سے جھمکا لگا۔ او شٹ! سنو عالیہ، فکر نہ کرو، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ عاقب نے جلدی سے فون کاٹا اور اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتا کمرے سے نکل گیا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی کوس رہا تھا۔ پتہ نہیں کس حال میں ہوگی وہ، کچھ کھایا بھی ہوگا اس نے تو، کہیں اندھیرے میں ڈر نہ گئی ہو، یا اللہ بس وہ ٹھیک ہو۔ وہ بھی کتنا پاگل تھا، ایسے کیسے اسے اسٹور روم میں بند کر دیا۔ وہ ضرور رو رہی ہوگی۔ عاقب کو اس وقت اس کی بہت فکر ہو رہی تھی اور اپنے آپ پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اڑکڑ یونی پہنچ جائے۔ عاقب کا دل بہت بے چین ہو رہا تھا۔ میں نے کیوں کیا ایسا؟ عاقب نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ وہ گاڑی سے نکلا اور بھاگتا ہوا یونی کے اندر جانے لگا تو گارڈ نے اسے روک لیا۔ عاقب صاحب، آپ یہاں، وہ بھی رات کو، کوئی کام تھا کیا؟ گارڈ نے اسے دیکھ رہا ہے۔ ہاں، جلدی سے یہ دروازہ کھولو، مجھے اندر جانا ہے۔ عاقب بس جلد سے جلد اندر پہنچنا چاہتا تھا۔ پر نہیں، بس جلدی سے کھولو، عاقب نے غصے سے کھول کر کہا۔ گارڈ بھی اسے غصے میں دیکھ ڈر گیا اور اس نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ وہ بھاگتا ہوا اندر گیا اور اسٹور روم کے پاس پہنچ گیا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو، یہی سوچ کر اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور بجلی کی سپیڈ سے اندر گیا۔ ہانیہ میڈم، جس کا فون بند ہو چکا تھا اور وہ اپنی بوریت دور کرنے کے لیے کھانے سے انصاف کرنے لگ گئی تھی، ابھی بھی وہ کیک کھا رہی تھی جب دروازہ ڈھا کی آواز سے کھلا۔ اس کا منہ تک جاتا کیک وہاں ہاتھ کے پاس ہی رہ گیا اور اس کا منہ بھی کھلا رہ گیا۔ عاقب کو اس وقت اس لڑکی پر دنیا جہان کا پیار آ رہا تھا۔ ہانیہ بجلی کی سپیڈ سے صوفے سے اٹھے عاقب کے پاس آئی
اف مجھے تو لگا تھا آپ صبح تک ہی آئیں گے، پتہ ہے میں کتنی بور ہو گئی تھی ادھر، اس سے اچھا تو میں سرارشد کی کلاس ہی لے لیتی، اور میرے ہاتھوں آپ کی وجہ سے اس معصوم چوہے کا قتل بھی ہو گیا۔ ہانیہ نے مرے ہوئے چوہے کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے تو صرف تھوڑی دیر کا کہا تھا اور اتنی دیر لگا دی، اور آپ کو پتہ ہے یہ اسٹور کتنا گندا ہے، ہر جگہ مٹی ہی مٹی ہے۔ ان نوکروں کی تو میں خبر لوں گی کل۔ اور تو اور ابھی وہ بول رہی تھی، عاقب نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ عاقب نے سرگوشی کے انداز میں پوچھا۔ ہانیہ جو اس کے ایسے کرنے سے سکتے میں آ گئی تھی، اس کے بولنے پر ہوش میں آئی اور اسے اپنے سے دور کیا۔ ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک ہوں، صحیح سلامت ہوں، آپ کے سامنے ہوں۔ کہیں آپ کا مجھے مارنے کا ارادہ تو نہیں تھا نا؟ اور اس چوہے کو بھی تو کہیں آپ نے ہی نہیں بھیجا تھا؟ ہانیہ نے لڑاکا عورتوں کی طرح اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھا۔ استغفر اللہ لڑکی، تم مجھے ایسا سمجھتی ہو؟ عاقب صدمے سے بولا۔ ہائے قسم سے لگتے تو ایسے ہی ہیں، ہانیہ نے انگلی دانتوں میں رکھ کر ڈرتے ڈرتے معصومیت سے کہا۔